مجیب الرحمان صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھیں گے، آپ نے بطور ایڈوکیٹ کے جماعت احمدیہ کا کیس وفاقی شرعی عدالت میں پیش کیا، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک تو تھوڑا سا یہ شرعی عدالت کا تعارف کرا دیں کہ کیا ہے، دوسرا یہ کہ ضرورت کیا اس وقت پیش آئی تھی کہ جماعت احمدیہ وفاقی شرعی عدالت میں گئی؟ جی شکریہ آصف صاحب۔ پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ شریعت کورٹ میں بطور جماعت کے ایڈوکیٹ کے پیش نہیں ہوا تھا۔ میں بطور ایک احمدی وکیل کے شریعت کورٹ میں پیش ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میرے رنگ ڈھنگ وہ پہلے دیکھ چکے تھے اور ہمارے اوپر پابندی تھی کہ کوئی غیر مسلم وکیل جو ہے شریعت کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا۔ لیکن قانون کے الفاظ ایسے تھے کہ کوئی بھی شہری کسی قانون کو چیلنج کر سکتا تھا، تو میں اور میرے چند دوست جن میں مبشر لطیف صاحب اور مرزا نصیر احمد صاحب ایڈوکیٹ شامل تھے، حافظ مظفر احمد صاحب کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ وجوہات ہم نے 4 دوستوں نے بطور سائلان ہم عدالت میں گئے تھے، بطور پاکستانی شہری کے عدالت میں گئے تھے، جماعت کے نمائندے کے طور پر نہیں گئے تھے۔ پہلی بات تو میں واضح کر دوں۔ دوسرا، آپ نے یہ پوچھا کہ جی ضرورت کیا پیش آئی تھی۔ یہ جو سوال ہے کہ ضرورت کیا پیش آئی تھی، یہ سوال اصل میں جب ہم واقعات و حالات کو ماضی کی طرح نظر ڈال کے دیکھتے ہیں، ہائنڈ سائٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو سوال ذہن میں اٹھتا ہے، کیونکہ بڑا دل آزار فیصلہ شریعت کورٹ کی طرف سے آیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے ضرورت کیا تھی، گئے کیوں، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں، انفرادی ہوں یا جماعتی ہوں، فیصلے حالات موجودہ پر ہوتے ہیں، صورتحال جو درپیش ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان حالات کو مد نظر رکھ کے، ان کے نشیب و فراز کو مد نظر رکھ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ شریعت کورٹ میں جانے کا اس لیے کیا کہ ایک تو اس وقت بنیادی حقوق معطل تھے، ہائی کورٹ میں جا نہیں سکتے تھے، گئے بھی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے کہا جی بنیادی حقوق معطل ہیں، جب حقوق بحال ہوں گے تو پھر دیکھیں گے۔ اور شرعی عدالت میں ہم اس لیے گئے کہ جنرل ضیاء الحق دنیا کو یہ باور کرا رہے تھے کہ میں اسلام نافذ کر رہا ہوں، اور انہوں نے آئین میں ترمیم کر کے از خود ایک وفاقی شرعی عدالت جو تھی وہ تراش لی تھی، اور وہ اس لیے تراشی تھی، دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے اختیارات کو محدود کر دیں، اور کہنا یہ تھا کہ ہم نے شرعی عدالت اس لیے بنا دی تاکہ جو بھی قوانین پاکستان میں قرآن و سنت کے منافی ہوں گے وہ ان کو وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ کالعدم قرار دے دے گی۔ گویا اسلام نافذ کرنے کے لیے انہوں نے ایک عدالت قائم کر دی تھی۔ اس عدالت میں 3 ججز ہوتے تھے اور 2 علماء ہوتے تھے، یہ وفاقی شرعی عدالت تھی۔ تو وفاقی شرعی عدالت کا جو دائرہ اختیار تھا وہ آرٹیکل 203D میں یہ تھا کہ کوئی بھی شہری کسی بھی قانون کو اس بنیاد پر عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے منافی ہے۔ الفاظ وہاں تھے قرآن و سنت کے منافی ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اچھا بھئی قرآن و سنت سے بھاگ کے یہ کہاں جائیں گے، اور قرآن و سنت سے زیادہ بہتر سہارا ہمارے لیے اور کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن و سنت بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو ہم نے اس وقت یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، ان کو انہی کے میدان میں ہم جا کے ان سے کرتے ہیں، اور اس کی اور بھی وجہ تھی۔ اس وقت جو وفاقی شرعی عدالت کی تشکیل تھی، اس کے جو چیف جسٹس تھے وہ شیخ آفتاب حسین، وہ ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں، ہمارے ڈیرہ غازی خان کی مسجد کے فیصلے میں یہ قرار دے چکے تھے کہ احمدی غیر مسلم ہیں، آئین ان کو غیر مسلم کہتا ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کے غیر مسلم ہیں جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند بھی سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کی یہ جو پریکٹسز ہیں یہ ان کے مذہب کا حصہ ہیں، 100 سال سے کر رہے ہیں۔ اس وقت مسجدوں میں مولویوں نے یہ دعوے کر دیے تھے، کوئی 35 مقدمے پنجاب میں ہوئے تھے کہ جی مسجدیں نہ بنائیں، مسجد قبلہ رو نہ کریں، مینار نہ بنائیں، گنبد نہ بنائیں، محراب نہ بنائیں، درود نہ پڑھیں، سلام نہ پڑھیں، رکوع نہ کریں، سجود نہ کریں، یہ ساری باتیں جو بعد میں منع، اذان نہ دیں، ساری باتیں اس میں مولوی نے ڈال دی تھی، کیونکہ آئینی ترمیم آ گئی ہے، اب یہ غیر مسلم ہو گئے، اب یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ تو آفتاب صاحب نے اس وقت، آفتاب صاحب اور جسٹس سمدانی تھے، ڈویژن بینچ آف لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ باوجود اس کے کہ ان کو آئین غیر مسلم کہتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے مذہب کا حصہ ہیں، 100 سال سے عمل پیرا ہیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے، اور یہ بالکل ان کی مذہبی آزادی کے منافی ہوگا۔ وہ ایک عجیب بحث تھی، وہ بھی ہوئی عدالت میں۔ وہ خیر، وہ فیصلہ جب ہمارے حق میں ہو گیا، وہ فیصلہ ہوا 1978 میں، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ اس وقت لگ چکا تھا۔
بھٹو صاحب کی ترمیم جو تھی پیچھے رہ گئی تھی، اس ترمیم کے نتیجے میں یہ مقدمہ بازی ہوئی تھی، اور تو وہ جب فیصلہ ہوا تو اس فیصلے کی یہ لوگ اپیل کر سکتے تھے سپریم کورٹ میں۔ مولویوں نے دیکھا کہ وہ فیصلہ اتنا واضح، اتنا مدلل، اور اس میں انہوں نے قرآن و سنت کی بحث بھی بہت اٹھائی تھی۔ ایک ریاض الاصل گیلانی تھا، وہ گیلانی صاحب ہیں ابھی بھی، وہ سعودی عرب سے پڑھ کر آئے تھے، انہوں نے بڑے سوال اٹھائے کہ ہاں جی بنیادی حقوق بھی ہوتے ہیں اور یہ مذہبی آزادی بھی ہے، لیکن قانون جو ہے وہ صرف ہمارا آئین تو نہیں ہے، اسلامی قانون بھی قانون ہے، اور اسلامی قانون کے تحت ان کی مسجدیں گرا دینی چاہیے، ان پر روڑی ڈال دینی چاہیے، اور رسول کریم نے مسجد زراعت گرا دی۔ اس قسم کی بحث اس وقت ہوئی تھی۔ اس پر یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ نہیں، یہ نہیں کر سکتے، ان کی مسجدیں جو ہیں اسی طرح سے رہیں گی، اپنی عبادتیں ویسی کریں، رکوع بھی کریں، سجود بھی کریں، قیام بھی کریں، درود بھی پڑھیں۔ وہ فیصلہ موجود تھا، اس کی اپیل نہیں ہوئی تھی، وہ فائنل ہو چکا تھا۔ تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک فیصلہ عدالت کا موجود ہے اور وہی چیف جسٹس ہے، تو اس دلیل سے جو اس وقت فرار نہیں تھا، اب فرار کدھر ملے گا ان کو؟ ہم قرآن و سنت کے میدان میں ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ دوسرے اس میں یہ تھا کہ اس وقت فوری طور پر اندیشہ یہ تھا کہ ضیاء الحق نے ایک قانون بنایا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے یہ آئینی ترمیم نافذ کر کے چھوڑنی، ان کو غیر مسلم بنا کے چھوڑنا۔ تو خیال یہ تھا کہ مزید قانون سازی بڑی تیزی سے ہوگی، تو ہم اگر یہاں روکیں گے تو خیال تھا کہ کچھ عرصہ گزرے گا، کچھ ہمارا جو ہے ہمارے استدلال کم زور وہ محسوس کریں گے، تو شاید آئندہ۔ چنانچہ ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ اس کے بعد مزید قانون سازی نہیں ہوئی۔ خدا کے فضل سے ہمارا وہاں پر جو کیس پیش کیا، وہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، پوری ایک ٹیم میرے ساتھ تھی، علماء میرے ساتھ تھے، مبشر کالوں صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تھے، نصیر قمر صاحب ساتھ تھے، اور جلال الدین قمر صاحب تھے جو ہمیں عربی کے گتھیاں سلجھاتے تھے، ملک مبارک صاحب تھے جو انشاء اور ادب کے معاملے میں کوئی سوال پیدا ہوتا تھا اس کا جواب ہمیں سمجھاتے تھے، مولوی دوست محمد صاحب تھے وہ تاریخی حوالے سمجھاتے تھے، ایک پوری ٹیم تھی۔ تو اتنا بھرپور ہمارا مقدمہ تھا کہ ٹھیک ہے فیصلہ ہمارے خلاف ہوا، وہ کیسا فیصلہ ہوا اس کو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ اثر ضرور ہوا کہ یہ اس وقت لاہور میں علماء سننے کے لیے آتے تھے، مدرسوں کے طالب علم آتے تھے، ایک دھاک بیٹھ گئی تھی، بیٹھی یا نہیں بیٹھی ہم اپنی تعریف کیا کریں، لیکن یہ نتیجہ سب نے دیکھ لیا کہ اس کے بعد پھر قانون سازی نہیں ہوئی۔ یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ گئی کہ قرآن و سنت کی بات جب یہ کریں گے تو ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا اتنا آسان کام نہیں۔ تو اس وقت ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ایک تو ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم قرآن و سنت کے حوالے سے ان کو بلا رہے ہیں، یہ اندازہ نہیں تھا کہ انصاف جو ہے اب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے دباؤ کے تحت قرآن و سنت سے بھی فرار اختیار کریں گے۔ تو ہم نیک نیتی سے اس وقت کے حالات کے مطابق گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ اتنا غلط نہیں تھا، اس سے بہت فائدے بھی ہمیں ہوئے۔ کیا ہوئے وہ بعد میں عرض کروں گا۔ یہ تھا کہ ہم کیوں گئے، جانا جو ہے وہ محض شوقیہ نہیں تھا، اس میں باقاعدہ اندیشے تھے۔ مثلا جو 4 سائلان ہم ہوئے، اس وقت یہ بحث ہوئی، ہمارے دوست خواجہ سرفراز مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ اس وقت زندہ تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے۔ خیال یہ تھا کہ جو بھی درخواست داخل کرے گا ہو سکتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے، کوئی جھوٹا سچا مقدمہ اس پہ بنا دیا جائے، کارروائی نہ چلنے دیں۔ تو خیال یہ تھا کہ اچھا مجیب الرحمان نہیں تو پھر مبشر لطیف، اگر وہ نہیں تو پھر مرزا نصیر۔ اس طرح سے ہم 3 دوست تھے، ایک تو یہ کہ تینوں ساتھ اکٹھے رہیں۔ حافظ مظفر صاحب کو ہم نے ساتھ اس لیے سائل بنا لیا تھا کہ اگر کسی وقت عدالت یہ کہے کہ جی سماعت بند کمرے میں ہوگی، صرف 3 سائلان آئیں گے اور کوئی نہیں آئیں گے، تو ہمارے پاس حافظ صاحب بطور سائل موجود رہیں تاکہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے جو ہیں، کتابیں جو ہیں، قرآن کی آیات ہمیں ضرورت پڑے تو ہماری رہنمائی کر سکیں، مدد کر سکیں۔ یہ اس طریقے سے ہم وہاں پر گئے تھے اور یہ ضرورت تھی جس کے لیے ہم گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، بڑا دل آزار فیصلہ آیا، وہ کیوں آیا کیسے آیا اس کی بعد میں، لیکن یہ کہ جی کیوں گئے وہ میں نے عرض کر دیا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔